ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, وہ میرے پاس آ گئے مہمان بن کے. میں نے انہیں کہا کہ کبھی کراچی آؤ یار, ہمارے یہاں بڑی پرانی دوستی ہے. اب جب وہ مہمان بن کے آئے نا, میری ملاقات ہوئی, السلام علیکم, میں نام نہیں لوں گا, وہ بیچارہ بولے گا کیا حال ہے بھائی, خیریت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست, اور سناؤ, آ گئے ماشاء اللہ, دفتر میں بیٹھو. اس کے بعد ہم بھول گئے کون آیا ہوا ہے. ہمارے تو 20 کام ہے بھائی, بھول گیا. نہ رات کا پتہ بیچارے نے کیا کھایا ہے, نہ صبح ناشتے کا پتہ. ابھی ایک اور مہمان صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا. تو لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کو برا نہیں لگے گا, کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا ہے نا یہ ناک پہ مکھی بٹھانے والا آدمی ہے تو میں مہمان بناتا ہی نہیں. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی, ہمارے پاس کدھر ٹائم ہے یار. اگر ہم اس طرح مہمانوں کو بٹھاتے رہے, ہم تو مہمان گیری میں ہی بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا, دنیا میں اور کوئی ہمارا کام رہے گا ہی نہیں. تو پہلے سے پتا ہوتا ہے خاندانی مہمان ہے, آجا بھائی تو. یہ وہ نہیں ہے, نازک مزاج آدمی نہیں ہے. ہاں آپ کے کوئی قریبی ریلیٹیو ہوں, ماموں چاچے, وہ ایک الگ بات ہے. یہ کوئی آپ کے استاذ ہوں, بزرگ ہوں, نارملی جو دوست احباب ہوتے ہیں, تو وہ آ کے بیٹھ گئے, نہ ناشتے کا ہوش ہے, نہ ڈنر کا ہوش ہے, نہ لنچ کا ہوش ہے, کوئی پتہ ہی نہیں, بیچارہ خود ہی پل رہا تھا. بہت اچھا, جب بھی میں باہر آتا مجھے ملاقات ہو جاتی, گپ شپ لگا لیتے, پھر بھول جاتا کوئی مہمان آیا ہوا ہے. 1 ہفتہ وہ رہا یہاں رہا ہے, اور اس کا اتنا دل لگا, وہ 15 دن آیا, 1 ہفتے کے لیے تھا, 15 دن رہا وہ, اور مجھے کہا میں دوبارہ آؤں گا. میں نے کہا اس طرح سے آپ 100 دفعہ آؤ. جب میرا موڈ ہوا ہوٹل پہ لے جا کے کھانا کھلا دیا, جب موڈ ہوا گھر والوں سے بول دیا دوست آئے ہوا بھائی ذرا اچھا سا کھانا بنا دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, نہ ٹینشن لو, نہ ٹینشن بولو نہ دو. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو نا اپنی زندگیوں میں اسی قسم کی تکلفات سے پاک زندگی گزارنی پڑے گی. اپنی زندگیوں میں یہ تکلفات ہمیں کیا کرنے پڑیں گے, نکال لیں, ورنہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتے, سوائے تکلفات ہی میں لگے رہو گے ساری زندگی, کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں. ہم لوگ جو ویلے ہیں نا, پاکستانی قوم کے بارے میں مشہور ہے, وہ کیا ہوتی ہے, ویلی قوم ہے نا, تو وہ ہے ہی اسی وجہ سے. تو ویلے بن کے مت رہو بھائی, اپنے آپ کو کارآمد بناؤ, کارآمد زندگی گزارو. ابھی جو میرے جو غصہ ہے نا پورا نکلا نہیں ہے, وہ میں نے واقعہ سنایا نہیں, وہ صاحب سمجھ جائیں گے جن کی بات ہو رہی ہے, کہیں جس شہر میں گیا وہاں کا واقعہ یہ, تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے, اس لیے میں اس کو بڑی مشکل سے نا بریک لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ وہ زیادہ بے اکرامی ہو جائے گی. خلاصہ یہ نکلا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جب بھی کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, ایسے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اس کے ساتھ اور گپ شپ لگانا نہ شروع کر دو. وہ کسی کام میں مشغول ہے بھائی, وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا, پھر 20 کام اس کے رہ جائیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آئے نا, سب سے پہلے اس کو واش روم کا پتہ بتاؤ. سب سے پہلے کیا بتاؤ اس کو, واش روم. وجہ اس کی یہ کہ بعض دفعہ مہمان کو قضائے حاجت کا تقاضا ہوتا ہے, وہ میزبان سے شرم کی وجہ سے کہہ نہیں رہا ہوتا, کہ میزبان بولے گا کہ آتے ہی بیت الخلا ہے بھائی یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں. سب سے پہلے اس کو کیا بتاؤ بھائی, یہ کیا ہے, یہ واش روم. تو ان حقیقی راحت کا خیال کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو حقیقت میں خوشی اور راحت کس میں ہے. یہ خلاصہ ہے پوری بحث کا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے گھر والوں کی, اپنی زوجہ کی راحت کا ایسا خیال کرتے تھے, اتنا خیال. حضرت فرماتے ہیں جب گھر میں کھانا پکتا تھا نا, میں خود جا کے نہیں نکالتا, کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے بھائی اتنا گوشت ہے, اتنے آلو ہیں, اتنے افراد ہیں, تو اس حساب سے ہم نے تقسیم کر کے دینا ہے. آپ گئے ڈونگے میں ساری بوٹیاں اٹھا کے لے آئے, اس کے بعد شوربا تیر رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ خاندانی پن ہے یا نہیں ہے, کہ بھائی جب جس بیگم نے کھانا بنایا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرنا کس کی ٹینشن ہے, یہ اس کی ذمہ داری, اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں کھانا پکا, مرغی تھی نا, ایک طالب علم نے ڈونگا بھر کے نا یوں ساری مرغیاں لا کے اپنی پلیٹ میں, دوسرے میں ہمیں تیمم کے لیے شوربا, وضو کے لیے.
ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, خیر منہ نیچے کر کے کھا رہے ہیں ہم. دوسرے طالب علم کو غصہ آ گیا, اس نے بولا بھائی ساری بوٹیاں تو پھوڑ دی ہے تو نے. تو اس نے کہا تو بھی نکال لے, ہم نے منع تھوڑی کیا ہے, اب نکالیں کیسے, نکال تو تم نے لیے, جو اس میں اوریجنل گولڈن پیس تھے وہ تو سارے تو کھا گیا. 2 دفعہ ایسا ہوا نا تو یہ پھٹا گیا ہمارے استاذ کے پاس. ہم تو منہ نیچے کر کے کھا رہے تھے کہ یار چھوڑو یار اس کو کھانے دو بوٹیاں, لیکن دوسرے طالب علم نے جھگڑا کیا تو پھڈا جب ہمارے استاذ کے پاس گیا, انہوں نے کہا اب صرف شوربہ اور آلو پکے گا, مرغی پکے گی نہیں. انہوں نے کہا یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو یار, مرغی پہ لڑ رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, عالم بن رہے ہو ہے بھائی, مدرسے میں پڑھ رہے ہو, قرآن و حدیث پڑھ رہے ہو, اور لڑائی کس پہ ہو رہی ہے, بوٹیوں پہ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا مرغی بنے گی نہیں. تو کئی دن تک ہم نے آلو شوربہ کھایا اس جھگڑے کی وجہ سے. تو بے اکرامی کس نے کی ہے, سالن نکالتے ہوئے نہیں دیکھ رہے بھائی, آپ اتنا نکالو. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اجتماعی طور پہ جب کھانا کھاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہودی ہمارے پیغمبر پہ طنز کرتے تھے, کہتے تھے کیا تمہارے پیغمبر تمہیں استنجا بھی سکھاتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر نے ہمیں استنجا بھی سکھایا ہے. میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نا, نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے, ابے اس مولوی کا کیا کام یہاں پہ, اس کو کیا استنجا سکھانے کے لیے بلایا ہے یہاں پہ؟ تو کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا یہ اس سے کہو کہ واقعی یہ استنجا بھی مولویوں نے سکھایا ہے. یقین نہ آئے نا, جس قوم میں مولوی نہیں ہے اس قوم میں استنجا نہیں ہے. انگریزوں کے پاس جا کے دیکھو 6 مہینے قضائے حاجت کے بعد پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہیں اس لیے تم نہا دھو لیتے ہو, ہاں استنجا پانی سے کر لیتے ہو. اگر یہ نہ ہوتا نا, ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوتی, عالمی جنگ, 3ری جنگ عظیم ٹیشو پہ ہوتی. اور ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی آٹا مہنگا چینی مہنگی, نہیں ٹیشو مہنگا ہو گیا ہے, اس پہ لوگ لڑ رہے ہوتے. کووڈ جب پھیلا ہے نا باہر ملکوں میں, تو ان کی ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوئی ہیں, کیونکہ قضاء حاجت کے لیے ٹیشو کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں. تو ہمارے ایک مسلمان دوست مسلم ہیں, وہ کہنے لگے یار مجھے ہنسی آتی تھی تو یہ پانی کا استعمال کر لو نا. کہہ رہے نہیں پانی نہیں بھائی, پتہ نہیں کسی بزرگ نے وصیت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. شکر کرو مولوی تمہاری سوسائٹی میں جو تمہیں غسل کے حکام, وضو کے حکام, غسل جنابت اور استنجا کے حکام بچپن سے ہی سکھا دیتا ہے تمہیں. تو میڈیکل کالج میں ہم استنجا سکھانے نہیں گئے تھے, لیکن اگر مولویوں کو آپ نے بالکل ہی سوسائٹی میں پرے کر دیا نا, تو استنجا سکھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. نبی نے, میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا, بے اکرامی کے اوپر تو سنا رہا تھا یار, آپ بھی میری طرح ہی ہو گئے ہو. تو ہاں اس پہ میں بتا رہا تھا, پتہ نہیں کیا بات واقعہ چل رہا تھا. خیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان, اور ہاں نبی نے فرمایا, نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں کھانے کے آداب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھجور ایک تھال میں کھاؤ نا, تو صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ایک وقت میں 2 کھجوریں نہ اٹھاؤ. کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے, کھجور تو بہت تھا عرب میں. ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, آپ 2 اٹھا کے کھا رہے ہو, وہ شرمیلا ہوتا ہے, وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں 2 اٹھائے, اور منہ سے بول بھی نہیں پاتا. آپ زیادہ کھا جاؤ گے, وہ کم کھا جائے گا. تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو 2 ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں, لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا. بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے, اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراثتیں غصب کرتا ہے. وہ آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو, یہ چھوٹا قانون توڑا, کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی نا, تو آپ پھر بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے, آپ پھر آپ بہت کچھ کرو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے, وہ سن لیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہی فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں, کہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں
ان سے پوچھا جائے یار آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت تکلیف دینے کی نہیں تھی, غلطی سے ہوا ہے. کیسے ہوا ہے بولو؟ غلطی سے, ہماری نیت یہ نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں عدم قصد ایذا. ایذا کا معنی تکلیف دینا, قصد کا معنی ارادہ کرنا, عدم کا معنی نہیں. یعنی عدم قصد ایذا, تکلیف دینے کا قصد نہیں تھا ہمارا, تکلیف دینے کا ارادہ ہمارا نہیں تھا. کہا گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا, یہ بغیر ارادے کے تکلیف پہنچی ہے. فرمایا پھر بھی گناہ ملے گا.